تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ عبادت کا مراد یہاں پر اسکالر کا مطلب ہے عبادت یہاں دعا کو کہا جا رہا ہے۔ دعا مانگنا، دعا مانگنے سے انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو انسان شرک سے بچ جاتا ہے، اور دعا مانگنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی امیدیں اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے دعا مانگنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کب سے دعا مانگ رہی ہوں اللہ قبول ہی نہیں کرتا، میں تو دعا مانگ مانگ کر تھک گئی، اللہ سنتا ہی نہیں۔ تو دعا مانگ کر انسان کو امید کا دامن تھام لینا چاہیے، امید کے ساتھ اللہ کی طرف رہنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر بکت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دعا مانگنے کی شدید ترغیب ہے کہ انسان اپنی حاجت کو پرسونیفائڈ کر دے، اپنی حاجات کو پرسونیفائڈ کر کے اس کے اپنے سامنے لے آئے اور اللہ سے دعا مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت کا اصل ایسنس ہے، عبادت کی اصل روح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمان فارسی سے حدیث موجود ہے جس کا مفہوم آتا ہے قضا کو یعنی موت کو دعا کے سوا جو ہے اور کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ تو دعا کا خاص اہتمام کریں۔ رمضان کا جاتا ہوا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، تاک راتیں ہیں، آپ کے اور میرے آخری روزے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ساتھ خیریت اور ایمان کے ساتھ اگلا رمضان نصیب فرمائے، لیکن اس رمضان سے ایسے نکلیں کہ اپنے پچھلے گناہوں کو ساری معافی مانگ کر اللہ سے اور پھر نکلیں۔ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آپ اور میں سیکھ لیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ حدیث سے بہت سے اوقات ثابت ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو تو احادیث سے ان مواقعوں کو یاد رکھیں جن مواقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کے اندر ایک استجاب الساعہ آتی ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں جواب دیتے ہیں دعاؤں کا اور دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جمعے کے دن آپ دعائیں کریں۔ اسی طرح افطار سے پہلے کا وقت جو روزے دار کا ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ شب قدر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ بارش برستے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ بیمار کی دعا قبول کی جاتی ہے، والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اور مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو اتنے مواقع ہیں آپ کی اور میرے لیے۔ آپ جب اپنے گھر سے نکل کر یہاں کے لیے آتی ہیں تو ہم بھی تو سب مسافر ہی ہوتے ہیں، یہ بھی تو سفر ہے، اس کو بھی تو سفر کہتے ہیں۔ آپ ویکیشنز پر جاتی ہیں اور ویکیشنز پر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں کہ ہم اپنی ویکیشنز میں جس میں ہم سفر پر ہیں، سفر صرف یہ نہیں جتنی دیر آپ جہاز کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، سفر اس وقت تک آپ کا ہے جب تک کہ آپ اپنے گھر واپس نہیں پلٹ آتی، آپ سفر کی حالت میں رہتے ہیں۔ آپ ویکیشنز پر ہیں، آپ جو بھی انجوائے کر رہی ہیں ویکیشنز کے اندر، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگیں۔ ہمیں پتہ ہے ہماری نمازوں کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے، تو کم سے کم ہم دعائیں مانگ کر اللہ کے ساتھ اپنا سہارا جو ہے وہ تھامے رہیں۔ اور آپ یہاں آتی ہیں، آپ دعائیں مانگتی رہیے۔ جب انسان گھر سے نکل کر جاتا ہے، آپ سکول جاتی ہیں اپنے بچوں کو لینے کے لیے، آپ کے بچے سکول جاتے ہیں، یہ سب سفر میں ہوتے ہیں، سب مسافر ہیں۔ آپ اپنے گھر کے عیش و آرام سے نکلیں اور آپ جو بھی کرنے نکلیں، اور جب تک آپ واپس نہیں آ گئی آپ حالت سفر میں تھی، چاہے آپ کتنی ہی کمفرٹیبل جگہ پر کیوں نہ گئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو مواقع بتا دیے ہیں، آپ اور میں ضرور ان مواقعوں سے دعائیں مانگیں، دعاؤں کی کتابیں خریدیں، مسنون دعائیں، قرآنی دعائیں یاد کریں، اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو بہت اجر ملے گا۔ جو مسنون دعاؤں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع الفاظ ہیں وہ اتنے زیادہ کنسائز ہیں کہ آپ اور میں تو الفاظ ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اور ہمیں دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کبھی کبھی ہم ہاتھ اٹھا کر بس بیٹھے رہتے ہیں، ہونٹ بھی نہیں ہلاتے، اتنے لتھارجک ہو رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کیا مانگے، پر دل میں اتنے جذبات ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا پہلے کون سا مانگو۔ اب اس کے بعد یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کون سا مانگو، پتہ چلا دماغ ہی تھک جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو سب پتہ ہے نا، پلیز سب قبول کر لیں، فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو جب کبھی ایسی حالت آئے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دعا مانگنا چاہ رہی ہیں لیکن آپ کا دل جو ہے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے سنکرنائز نہیں ہو رہا،
بہترین طریقہ آپ کوئی دعاؤں کی کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور آپ قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں مانگنا شروع کر دیجئے. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو خود بخود اس سے شرح صدر ہوگا اور آپ دعا مانگنے کے اندر انوالو ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. اور بہت سی کتابیں مل جاتی ہیں. ایک کتاب آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے جب بھی آپ گھر سے نکلیں, چاہے آپ گروسری کرنے نکل رہی ہیں, چاہے آپ بچوں کو اسکول سے لینے جا رہی ہیں, چاہے آپ کسی پارٹی میں جا رہی ہیں, ایک کتاب دعاؤں کی چھوٹی سی آپ کے ہینڈ بیگ میں ہونی چاہیے. کبھی آپ ٹریفک میں سٹک ہو جائیں تو آپ اس میں پڑھنا شروع کر دیں. اب تو موبائل فونز کے اندر بھی ایپس آ گئے جس میں دعائیں ہوتی ہیں, تو آپ بڑے آرام سے اپنے موبائل فون سے بھی پڑھ سکتی ہیں. لیکن بہرحال موبائل فونز ہر جگہ پر, ایسی جگہ پر کبھی ٹریفک سٹک ہوتا ہے کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہو رہے ہوتے موبائل فون نکال کر پڑھتے ہوئے, کہ کوئی پتہ چلا سنیچ کرنے ہی آ گیا, دعا پڑھتے پڑھتے پتہ چلا کہ ایک اور آزمائش آ گئی. تو دعاؤں کی کتاب ہاتھ میں رکھیں, اس سے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور ایک دعاؤں کی کتاب اپنی نماز کی جگہ پر رکھیے. جس جگہ آپ نماز پڑھتی ہیں ایک دعاؤں کی کتاب اسی آس پاس کہیں ٹیبل پر, کہیں سائڈ ٹیبل پر, کسی کیبنٹ پر آپ کی ہونی چاہیے تاکہ ہینڈی رہے. ادھر آپ نے نماز پڑھی, ادھر آپ دعا مانگنا شروع کر دیں. اس لیے سورہ مومن کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس میں توحید فی الدعا سکھائی گئی ہے بندے کو. اور انسان جب دعا مانگے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس دعا کا اثر اس کے جسم پر نظر آنا چاہیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, جب تم دعا مانگو تو رو, اپنے گناہوں پر رو, اللہ سے جنت مانگتے ہوئے رو, اللہ سے جہنم کا جو تمہیں عذاب تمہیں سوچو اس کو سوچ کے رو. اور جو انسان جب روتا ہے جہنم کے خوف سے روتا ہے اور جو اس کے چہرے سے آنسو گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو کبھی جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا. تو روئیں. اور اگر کبھی رونا نہ آئے تو اللہ کے رسول نے کہا رونے والی شکل ہی بنا لیں. نہیں رونا آتا, اکثر رونا نہیں آتا, اور اس بات پر بھی اتنا غصہ آتا ہے کہ آنکھیں بالکل خشک ہو جاتی ہیں. آپ رونا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو رونا نہیں آتا, تو ایسے میں کیا کریں, رونے والی شکل بنا لیں. جب آپ رونے والی شکل بنائیں گی تو آپ کے جسم کے اوپر وہ اثرات نظر آئیں گے, ایک خاص کیفیت طاری ہوگی. تو ہو سکتا ہے ہمیں سچ مچ رونا ہی آ جائے. ویسے ہمیں جلدی رونا آ جاتا ہے نظریں دیکھ کے لوگوں کی. اس نے مجھے بہت بری نظر سے دیکھا اور سارا دن روئے جا رہے ہیں اور آنسو ٹپکائے جا رہے ہیں, اور اماں پوچھ رہی بیٹا کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا, بس نہیں پوچھیں, اور روئے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں. اماں پوچھ رہی بیٹا بتا دو کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا, میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی, اور رو رو کے ہلکان بھی ہو رہے ہیں. کوئی ذرا سی جو ہے ایسی نظر سے دیکھ لے کہ آپ حجاب پہن کر گئیں پہلی مرتبہ, یا آپ نقاب لگا کر گئیں پہلی مرتبہ, اور آپ کی فرینڈز نے آپ کو ایسا گھور کے دیکھا کہ آپ کو تو لگا کہ آپ کے تن بدن کے اندر بجلیاں دوڑ گئیں. اور اس کے بعد پھر جو آپ گھر آ کر روئی ہیں, پتہ نہیں میں کیا لگ رہی تھی, پتہ نہیں میرا مذاق اڑا رہے تھے, پتہ نہیں میرے پیچھے کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہمیں ان باتوں پر رونا آتا ہے, رب کا کلام سن کر رونا نہیں آتا, قرآن سن کر رونا نہیں آتا, قرآن تلاوت کیا جاتا ہے ہمیں رونا نہیں آتا, قرآن ہمارے سامنے آیات کی شکل میں کھل رہا ہوتا ہے ہمیں رونا نہیں آتا, دعائیں مانگتے ہوئے ہمیں رونا نہیں آتا. تو بہت زیادہ اپنے ایمان کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے.